اس کائنات میں قدرت، طاقت اور اختیار صرف اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ جسے چاہے، جتنا چاہے اور جیسے چاہے عطا فرما دیتا ہے۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سے نابی تھے جن کے حکم پر ہوا چلتی تھی، آسمان پر پرندے صفیں بنا کر اڑتے تھے، اور جنات جو انسانی نظر سے چھپے رہتے ہیں، اطاعت میں جھکے رہتے تھے؟ وہ نبی تھے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکمرانی عطا فرمائی، لیکن یہ صرف ایک بادشاہی نہیں تھی، یہ اللہ کا ایک عظیم امتحان اور انعام دونوں تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی، اے میرے رب، مجھے ایسی بادشاہی عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نصیب نہ ہو، اور اللہ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرما لی۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی قدرت عطا کی جو انسانی سوچ سے بھی بڑھ کر تھی۔ ہوا اللہ کے حکم سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک اشارے پر چلتی تھی، جہاں چاہتے پل بھر میں وہاں پہنچ جاتے۔ اللہ نے انہیں پرندوں کی زبان سمجھنے کا علم عطا کیا۔ پرندے ان کے لشکر تھے اور آسمان ان کے حکم کے نیچے تھا، اور پھر اللہ نے ان پر جنات کو بھی مسخر کر دیا۔ جنات جو آگ سے پیدا کیے گئے، جو قدرتی طور پر طاقتور ہیں، وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے پابند تھے۔ جنات ان کے لیے عظیم قصریں اور محل بناتے، سمندر کی گہریوں سے موتی اور خزانے نکالتے، اور مشکل سے مشکل کام بنا تھکائے انجام دیتے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا تھا۔ جو جن اطاعت کرتا اسے کام ملتا، اور جو جن نافرمانی کرتا اللہ کے حکم سے اسے سخت سزا دی جاتی۔ یہ اس بات کا واضح پیغام تھا کہ طاقت جنات کی نہیں، انسان کی نہیں، صرف اللہ کی ہے۔ اتنی عظیم قدرت کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام میں تکبر نہ تھا۔ وہ عدل کرنے والے، اللہ کے شکر گزار اور نہایت تواضع رکھنے والے نبی تھے۔ پھر وہ دن آیا جب اللہ کا فیصلہ پورا ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عصا پر ٹیک لگائے کھڑے تھے۔ ان کی روح قبض کر لی گئی، مگر جنات سمجھتے رہے کہ نبی زندہ ہیں۔ دن گزارتے رہے، راتیں بیتتی رہیں، اور جنات کام میں مشغول رہے، مگر ایک چھوٹی سی دیمک عصا کو اندر سے کھتی رہی، اور جب عصا ٹوٹ کر گرا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم زمین پر آ گیا۔ اس لمحے جنات پر حقیقت ظاہر ہو گئی۔ تب انہیں پتہ چلا کہ وہ غیب کا علم نہیں رکھتے، اگر رکھتے ہوتے تو اتنی مدت تک اس